جی اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکنگ کی بات کی تھی، جو کہ سرورز کے ساتھ ہمیں ان کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم ایک اور کانسیپٹ کے متعلق بات کرتے ہیں، جو کہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ٹیکنیک ہے۔ یہ ٹیکنیک بھی جو ہے نا وہ سرورز نیٹورک میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، اسپیشلی اسمال اسکیل کی جو سرور نیٹورکس ہیں اس میں یوزلی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کے ڈومیسٹک گیٹ ویز ہیں یا پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے نیٹورکس ہیں، اس میں بھی یہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کی سروس جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا جو پرپز ہے وہ مین پرپز جو ہے نا وہ IPv4 کے ایڈریسز چونکہ کم ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی پریویس ٹاپکس میں جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، تو اس شارٹیج کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نیٹ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیٹ کا جو نا ایک اور یوزیج ہے کہ وہ ہم جو انٹرنل نیٹورک ہوتا ہے اس کا آرکیٹیکچر یا اس کی انفارمیشن کو اس سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ آلدو کے نیٹ کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن یہ سارے اپلیکیشنز کے ساتھ جو نا وہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ کچھ ایسے اپلیکیشنز ہیں جو نیٹ کے اوپر جو نا وہ بریک ہو جاتے ہیں اور وہ صحیح طرح سے اپنا آپریشن سر انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہے کیا، اور اس کے کون سے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں یا اس کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کیا ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیشنز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں ہر ہوسٹ کو ایک پبلک IP ایڈریس جو نا وہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو انٹرنل نیٹورکس ہوتے ہیں اس میں ہم عام طور پہ پرائیویٹ IP ایڈریسز یوز کرتے ہیں، تو پرائیویٹ IP ایڈریسز یوز کرنے کی وجہ سے ان کی کنیکٹیویٹی جو نا انٹرنیٹ کے اوپر پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ تو نیٹ کا پرپز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارے ڈفرینٹ قسم کے انٹرنل نیٹورک کے ہوسٹ ہیں جن کے اوپر پرائیویٹ IP ایڈریسز ہیں، ہم ان کو اس طرح سے الاؤ کریں کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، لیکن اس انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیشنز کے لیے وہ پبلک IP ایڈریس کو یوز کریں، لیکن یہ ہے کہ اپنے لوکل کمیونیکیشنز کے لیے وہ اپنے پرائیویٹ IP ایڈریسز ہی یوز کریں گے۔ اس سے جو نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو پبلک IP ایڈریس کی ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وہ سالو ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے اگر ہم نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کو ڈیفائن کریں تو بیسیکلی اٹ از اے پروسیس جس میں جو نا وہ ڈفرینٹ جو لوکل IP ایڈریسز ہوتے ہیں ان کو ہم کسی ایک یا ایک سے زیادہ گلوبل IP ایڈریسز یا پبلک IP ایڈریسز میں جو نا وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹرانسلیشن جو نا وہ گلوبل IP سے پبلک IP سے جو نا وہ لوکل IP کے بھی ہو سکتی ہے، اور لوکل IP سے گلوبل IP کی طرف، یعنی کہ دونوں سائڈ پہ بائی ڈائریکشنل پروسیس ہوتا ہے۔ نیٹ کی یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو نا وہ پورٹ نمبرز کو ماسک کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو نا وہ ہم اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشنز یعنی کہ پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشنز بھی جو نا وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ ماسکنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ٹیبل کو موڈیفائی کرتے ہیں، اور اس میں جب کوئی انکمنگ ریکویسٹ آتی ہے یا آؤٹ گوئنگ ریکویسٹ جاتی ہے تو اس کا پورٹ نمبر اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے نیٹ ٹیبل کے اندر، اور جب ریٹرن کمیونیکیشنز ہوتی ہیں تو اس ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے ہم پرٹیکولر پورٹ کو جو نا سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پورٹ کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ جو نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایک بارڈر راؤٹر کے اوپر جو نا وہ کنفیگر کی جاتی ہے۔ بارڈر راؤٹر کا مطلب ہے کہ بارڈر راؤٹر میں کچھ انٹرفیسز جو ہے نا وہ پبلک نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ انٹرفیسز جو ہے نا اس کے لوکل ایریا نیٹورک یا لین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن، یہ جو IP ایڈریس کی ٹرانسلیشن ہے، کہ دونوں سائڈ کے اوپر پرووائڈ کرتا ہے۔ جب ٹریفک انٹرنیٹ سے لوکل ایریا لین کی طرف آتی ہے تو یہ گلوبل IP کو لوکل IP ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، اور جب لوکل نیٹورک سے انٹرنیٹ کی طرف ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو یہ لوکل IP ایڈریسز کو پبلک IP ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم لوکل IP ایڈریسز کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو نیٹورکس جو نا وہ لین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم انسائڈ انٹرفیسز کہتے ہیں یا لوکل انٹرفیسز کہتے ہیں،
اور جو پبلک انٹرنیٹ کے پبلک یا پبلک نیٹورک یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کو پبلک انٹرفیسز کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو لین نیٹورک ہوتا ہے اس میں کافی سارے جو نا وہ ہوسٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں۔ تو ہر بنیادی طور پہ جو بھی کمیونیکیشنز، جو بھی ڈیوائس جو نا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک یونیک پبلک آئی پی ایڈریس چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نیٹ عام طور پہ اس طرح سے کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک پول آف آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جن میں سے ہم بنیادی طور پہ پبلک آئی پی ایڈریس جو نا وہ آؤٹ سائڈ کمیونیکیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ پول جو ہے نا ہم اسٹیٹیکلی بھی کنفیگر کر سکتے ہیں اور ڈائنامکلی بھی کنفیگر کر سکتے ہیں، اس کی ہم بات کریں گے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس پروسیس کے دوران اگر پبلک آئی پی ایڈریسز سارے کے سارے یوز ہو جائیں اور کوئی پبلک آئی پی ایڈریس جو نا موجود نہ رہے، تو اس صورت میں جو ٹریفک ہوتی ہے یا پیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور ڈیسٹینیشن کو جو نا وہ ہاؤس ان ریچیبل کا میسج جو نا وہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ ہاؤس ان ریچیبل میسج جو نا وہ بنیادی طور پہ انٹرنیٹ کنٹرول میسیجنگ پروٹوکول کا پارٹ ہے، جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو پرٹیکولر کمیونیکیشنز ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں۔ اب یہ کہ ایڈریسز کی شارٹیج کے پبلک آئی پی ایڈریسز کی شارٹیج کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے ہم پورٹ نمبرز جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب انکمنگ کوئی ریکویسٹ آتی ہے، کوئی سیشن آتا ہے یا ٹریفک آتا ہے، تو اس کا ہم پورٹ نمبر جو نا وہ نیٹ ٹیبل کے ساتھ جو نا وہ یوز کر لیتے ہیں، اور جب ہم نے اپوزٹ ریورس ڈائریکشن میں رپلائی کرنا ہوتا ہے تو اسی پورٹ کے کورسپونڈنگ انٹری کو ہم یوز کرتے ہوئے ٹریفک کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں اور کچھ خاص ڈیفینیشنز ہیں جو بنیادی طور پہ اس کے آپریشنز کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک پارٹ آف دی نیٹورک جو ہوتا ہے اس کو ہم ان سائڈ لوکل نیٹورک کہتے ہیں، پر اس کے بعد ان سائڈ گلوبل، یہ بنیادی طور پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ایڈریسز ہیں، یعنی کہ ایک تو ان سائڈ لوکل ایڈریسز ہوتے ہیں جو کسی ایک آرگنائزیشن اے میں اے کی جو لین ہوتی ہے اس کو ہم جو نا وہ جو ایڈریسز ہیں ان کو ہم ان سائڈ لوکل ایڈریسز کہتے ہیں، جبکہ یہ آرگنائزیشن جو پبلک آئی پی ایڈریسز جو نا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں اس کو ہم جو نا وہ ان سائڈ گلوبل ایڈریسز کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی چیز کو ڈیسٹینیشن کے اوپر یا نیکسٹ اینڈ کے اوپر جو نا وہ دیکھیں تو اس کا جو لین نیٹورک ہوتے ہیں، لین ایڈریسز ہوتے ہیں، ان کو ہم آؤٹ سائڈ لوکل ایڈریسز کہتے ہیں، اور جبکہ اس کے جو پبلک آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں ان کو ہم آؤٹ سائڈ گلوبل ایڈریسز کہتے ہیں۔ تو یہ جو نا وہ سیٹ اپ یہاں پہ جو نا وہ دکھایا گیا ہے، اس میں دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ان سائڈ لوکل نیٹورک اور ان سائڈ گلوبل کے درمیان جو نا وہ نیٹ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جو نا انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ گلوبل اور آؤٹ سائڈ لوکل کے درمیان نیٹ جو نا وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ جو ان سائڈ گلوبل اور آؤٹ سائڈ گلوبل دونوں جو بنیادی طور پہ پبلک آئی پی ایڈریسز ہیں تو وہ سیملیسلی انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نیٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، یہ ٹائپس بنیادی طور پہ 3 طرح کی ہیں، ایک تو اسٹیٹک نیٹ ہے، دوسرا ڈائنامک نیٹ ہے، اور دوسرا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن ہے۔ اسٹیٹک نیٹ کی صورت میں ہم پبلک آئی پی ایڈریس ٹو جو لوکل ایڈریسز ہوتے ہیں اس میں اسٹیٹک بائنڈنگس جو نا وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کنفیگر کرتے ہیں کہ کون سا ڈیوائس کس پبلک آئی پی ایڈریس کو یوز کرے گا۔ جو ڈائنامک آئی پی نیٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم بنیادی طور پہ اسٹیٹیکلی یا مینولی کوئی جو نا بائنڈنگس ڈیفائن نہیں کرتے، بلکہ ایک ہم پول ڈیفائن کر دیتے ہیں پبلک آئی پی ایڈریسز کا۔ تو لین نیٹورکس میں جس ڈیوائس نے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس پول میں سے کوئی بھی اویلیبل پبلک آئی پی ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے ایکسٹرنلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ ایشو ہے کہ اسٹیٹک اور ڈائنامک نیٹ دونوں میں پبلک آئی پی ایڈریسز کی شارٹیج کا ایشو ہو سکتا ہے، یعنی کہ عام طور پہ کیونکہ لین کے اندر بہت سارے جو نا وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں، بہت سارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں،
اور موسٹ آف دم آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو دی ایکسٹرنل نیٹورکس یا انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن ان کیس اگر جو نا وہ کافی سارے یوزرس جو نا وہ آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن اسٹارٹ کر دیں تو چاہے وہ اسٹیٹک نیٹ ہے یا ڈائنامک نیٹ ہے پبلک آئی پی ایڈریسز کی شارٹیج جو نا وہ ہو سکتی ہے. اس مقصد کے لیے بنیادی طور پہ اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن جو نا وہ یوز کرتے ہیں جس کو ہم نیٹ اوور لوڈنگ بھی کہتے ہیں. اور اس میں پورٹ نمبرز آر یوز ٹو ڈسٹنگوش ٹریفک وچ ٹریفک بلانگس ٹو وچ آئی پی ایڈریس. اور یہ جو نا موسٹ فریکوینٹلی ٹیکنیک ہے جو نیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. اگر ہم وائی فائی اے پیز ہوتے ہیں ایکسیس پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں, تو اس پہ بھی دیکھیں تو وہاں پہ پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن جو نا وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر کافی سارے ڈیوائسز ہوتے ہیں, موبائلس بھی ہوتے ہیں, کمپیوٹرز بھی ہو سکتے ہیں, لیپ ٹاپس بھی ہو سکتے ہیں, اور all of them need to communicate over the internet. جبکہ ہمیں جو پبلک آئی پی ایڈریس اسائن کیا جاتا ہے وہ ایک ہی آئی پی ایڈریس جو نا وہ اسائن کیا جاتا ہے. تو ہوم گیٹ وے جو بنائے طور پہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ پیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہمارے جو ڈفرینٹ ہاؤس ہوتے ہیں ان کے لیے پرٹیکولر پورٹس جو نا ریزرو کر لیتا ہے, اور پھر ایکسٹرنل کمیونیکیشنس کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے جو ریپلائڈ رسپانس ٹریفک ہوتی ہے وہ اسی ڈیوائس کو جو نا وہ فارورڈ کر دیتا ہے. نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں. سب سے پہلا تو اس کا فائدہ جو نا وہ آئی پی ایڈریسز کا تھا کہ اس میں جو آئی پی ایڈریسز کی جو شارٹیج تھی اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک سیکیورٹی میکانزم بھی ہے, یعنی کہ جو لوکل ایریا نیٹ ورک کی جو انٹرنل آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کو ہم ہائڈ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کے اٹیکرس یا دوسرے تھریٹس ہوتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے. عام طور پہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کوئی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہو اب یا نئے ڈپارٹمنٹس ایڈ کیے جا رہے ہو یا شفٹنگ ہو رہی, تو ہمیں اکثر جو نا وہ آئی پی ایڈریسز کی ری ایڈریسنگ کرنی پڑتی ہے, ان کو ری ارینج کرنا پڑتا ہے فار ڈفرینٹ پرپسز کے لیے. تو اس ری ایڈریسنگ کے دوران کمیونیکیشنس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن یوز کی جاتی ہے. اب نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا جو بیسک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ڈیلے آ جاتا ہے, یعنی کمیونیکیشنس میں اگر ہم ریئل ٹائم ٹریفک جو نا وہ یوز کر رہے ہیں اور درمیان میں ملٹیپل ٹائمس جو نا وہ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہو رہی ہے تو اس سے جو نا وہ کچھ ڈیلیز آ سکتے ہیں اور وائس کی کوالٹی, وائس یا ویڈیو کی کوالٹی جو نا وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سب کے سب جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں ویب سروسز وہ نیٹنگ کے اوپر کام نہیں کرتے, یعنی کہ کچھ ایسے ویب سروسز ہیں جس میں اگر نیٹ انوالو ہو کمیونیکیشنز کے دوران ان کے سیشن جو نا وہ بریک ہو جاتے ہیں کیونکہ دے ڈو ناٹ الاو دی یوز آف نیٹنگ. اس صورت کے لیے جو نا وہ ٹنلز استعمال کی جا سکتی ہیں, بلکہ کچھ ٹنلز جو نا وہ بھی نیٹنگ کے ساتھ جو نا وہ کام نہیں کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم آئی پی سیک پروٹوکول یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی نیٹنگ کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنس آ سکتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ لیئر 3 ڈیوائسز ہوتے ہیں, دے آر ناٹ سپوز ٹو ورک آن لیئر 4. اگر لیئر 4 کے اوپر ہم کچھ پورٹ نمبرس یا ٹی سی بی پورٹ نمبرس وغیرہ جو نا وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں کچھ سڈن ایشوز جو نا وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں راؤٹنگ کے ساتھ یا پھر کمیونیکیشنز کے ساتھ. اب یہ کہ عام طور پہ جو یوزج ہیں ان کی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ یہ عام طور پہ جو ہمارے ہوم ایکسیس پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. پھر یہ کہ سرورز میں جو ٹیسٹ ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں, ٹیسٹ بیڈس ہوتی ہیں, یا پھر ورچوئل مشینز کے ساتھ یا آرگنائزیشنز میں وہاں پہ بھی جو نا یوز کی جا سکتی ہے, اور کنٹینر ہاؤس کی صورت میں بھی یوز کی جاتی ہے. اب جو ہمارا لیب کا انوائرمنٹ تھا اس میں بھی ہم نے نیٹ استعمال کی تھی, کیونکہ لیکن ہماری جو نیٹ تھی وہ بنائے طور پہ ڈبل نیٹ تھی, کیونکہ ہمارا ایکسیس گیٹ وے جو نا وہ بھی ایک وہ پیٹ امپلیمنٹ کر رہا تھا, اور جو ہمارا سرور تھا وہاں پہ ہم سمپل نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن جو نا وہ کر رہے تھے, اور ہمارے جو اس پہ جو نا ایکسٹرنل آئی پی ایڈریس جو نا وہ ہمارے ہوم ایکسیس گیٹ وے نے اسائن کیا تھا, اور جبکہ ہمارا انٹرنل نیٹ ورک جو تھا وہ 192.68.19.0 تھا.
تو بنیادوں پہ ہم 19 اس نیٹورک میں اور جو ہمارا ایکسٹرنل نیٹورک تھا اس کے درمیان نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن یوز کر رہے تھے. اور اس صورت میں ہمارا جو پبلک آئی پی ایڈریس جو نا وہ ہم ایکسٹرنل آئی پی ایڈریس جو نا وہ ہم یوز کر رہے تھے 192.168.18.34 تھا.